فروع دین بچاؤ اگر حسینی ہو، کسی کا دل نہ دکھاؤ اگر حسینی ہو، اور جہاں میں علم سے چھاؤ اگر حسینی ہو۔ علم اہل بیت کی در کی میراث ہے، ہم نہیں سیکھیں گے تو کون سیکھے گا؟ عمل کی شمع جلاؤ اگر حسینی ہو، فروع دین بچاؤ اگر حسینی ہو، کسی کا دل نہ دکھاؤ اگر حسینی ہو، جہاں میں علم سے چھاؤ اگر حسینی ہو، اور یہ نہ کہنا شہ مشرقین والے ہیں، ارے زمانہ خود ہی کہے یہ حسین، زمانہ خود ہی کہے یہ حسین والے ہیں۔ انہی مصرعوں کے ساتھ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں عالی جناب مولانا ڈاکٹر رضوان حیدر صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے علم کی روشنی سے ہم سب کے اذہان عالیہ کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرے بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صل علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام النبي الأمجد المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ بابا زبرن صلوات۔ اعزائے گرامی قدر، اس خمسے کے سلسلے کی آج یہ چوتھی مجلس ہے اور مسلسل آپ حضرات ایک حساس موضوع کی گفتگو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگرچہ لوگوں کی سماعتیں بالخصوص فرش ازا پر ایسی باتیں سننے کی عادی نہیں ہیں، لیکن ان موضوعات کو ایسے اور بہت سارے موضوع ہیں جن کے لیے 5 مجلسیں بہت کم ہیں، اور یہ صرف میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ جب آپ بیٹھیں گے اور آپ آزاد ہوں گے بولنے کے لیے تو اتنے سوال ہیں آپ کے پاس کہ کئی گھنٹے چاہیے اس کو حل کرنے کے لیے، اور مردوں کے پاس شاید سوال کم ہو، عورتوں کے پاس بہت زیادہ سوال ہیں۔ میرا تجربہ ہے، 20 سال کا تجربہ ہے۔ مشکل کہاں ہے؟ مشکل یہاں ہے کہ ہم لوگوں نے ایک ٹریڈ بنا لیا ہے، ایک ڈھرے پہ۔ بہت اچھی بات ہے، اہل بیت کے فضائل اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے
تو پھر معرفت اہل بیت کیسے پیدا ہوگی؟ ضروری ہے۔ قرآن اگر ہم نہیں سنائیں گے تو بچے قرآن سے آشنا کیسے ہوں گے؟ اس موضوع کو ان ایام میں، چونکہ اس کے علاوہ آپ کلاس کا اعلان کیجئے کہ اس موضوع پہ کلاس ہے، تو کوئی آنے کو تیار نہیں ہوگا، مگر ایک راستہ ہے، وہ بہت ہی، اس کے لیے بجٹ زیادہ چاہیے۔ ایسی بات نہیں ہے، لوگ آئیں گے، لیکن اس کے لیے بجٹ چاہیے۔ بالخصوص ہماری ایک جنریشن پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے یہاں 50% خواتین ہیں، 50% عورتیں ہیں، اور ہم نے خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ الحمدللہ بہت سے مدرسے کھل گئے ہیں، ورنہ خواتین کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام ہمارے پاس، جو مدرسے کھلے ہوئے وہ ناکافی ہیں۔ آج مذہب کی بنیادوں میں خواتین کا کردار بہت اہم ہے۔ آج سماج کی تشکیل میں خواتین 50% ہیں۔ اگر کہا جائے کہ ایک سماج ایک عمارت ہے تو ایک پلر مرد ہے اور ایک پلر عورت ہے۔ ہم نے ایک کو پکڑ رکھا ہے، دوسرے کو چھوڑ رکھا ہے۔ آج جو ہمارے سماج میں بات مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابیں تھیں، وہ ایک کتاب بڑھ گئی، وہ کتاب کیا ہے؟ کتاب اورات۔ اور حقیقت امر یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ان کو توجہ نہیں دیا، ان کا خیال نہیں رکھا، لہذا انہوں نے اپنی کتاب تیار کر لی، اور اب عالم یہ ہے کہ ان کی کتاب کی پابندی قرآن کی کتاب کی پابندی سے زیادہ ہے۔ ہاں، میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک نئی بہو آئے آپ کے ہاں شادی ہو کے، اور اس کے ناک میں اگر کیل نہیں ہے تو واویلا اور قیامت ہے۔ نماز نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں ہے، ہاں، نماز نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ میں چوڑی نہ ہو تو ساس پورا گھر سر پہ اٹھا لے گی، حجاب نہ کرے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دین محمدی ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا ہے، اور ہر ایک کو اپنے بنائے ہوئے کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس جو مذہب ہے وہ ہمارا خود ساختہ مذہب ہو کے رہ گیا ہے۔ میں اس بات کو گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یاد رکھیے یہ جو گفتگو ہو رہی ہے ہماری فیملی کی، اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ ابھی آج ہمارے محمد صاحب نے بہت سی بات کہی کہ ہمارے پاس جو گفتگو ہوتی ہے، میں جیسا کہ عون صاحب نے کہا کہ مجھے ذاکری نہیں آتی ہے، وہ فن نہیں ہے کہ میں آپ کو اٹھ کے کھڑا کر دوں، میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، اور آپ کے بہانے جو باتیں آپ سے کہتا ہوں چاہتا ہوں اپنے اندر میرے اندر پائی جائے۔ میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ وضو کر کے سوئیے تو میں وضو کر کے سوؤں، اس سے میرا فائدہ ہوتا ہے، میں کو میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نہیں؟ لہذا یہ جو باتیں ہوتی ہیں ہماری آپس کی ہیں، گراؤنڈ لیول کی باتیں ہیں، اور میں اس لیے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ اس کے پہلے 7 اشرے ہو چکے، ابھی 7 خمسے ہو چکے، اور 5 خمسے انشاءاللہ ہونے ہیں۔ ایک خمسہ بیچ میں آپ تھوڑا برداشت کر لیجئے، بآواز بلند صلوات۔ مشکل کہاں ہے؟ مشکل یہ کہ ہر فرد پریشانی میں ہے۔ یہ جو کہانی ہے یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ساس بہو کے جھگڑے ہر گھر کے ہیں، دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے ہر گھر کے ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ کیا اسلام اس کے لیے کوئی حل نہیں ہے؟ اس کے پاس، اسلام کے پاس، علامہ جوادی نے بہت اچھی بات کہی، اسلام مسئلہ نہیں ہے، اسلام آپ کے مسئلے کا حل ہے۔ لیکن کب؟ جب آپ اسلام پر عمل کریں گے تب حل ہوگا۔ قرآن ہمارے لیے شفا ہے، لیکن کب؟ گھر میں رکھنے کے بعد شفا نہیں ہے، قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے سے شفا ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا ہم لوگ کون سے مسلمان ہیں؟ ایک جگہ میری کلاس ہو رہی تھی خواتین کی، تو تقریباً روز بات آتی تھی، ہم لوگ کون سے مسلمان ہیں؟ گوشت کھانے والے مسلمان ہیں۔ ہاں، ہم لوگ گوشت کھانے والے مسلمان ہیں کہ گوشت بند ہو گیا تو ہم کو ٹینشن ہو گیا،
لہذا ہم اس گوشت کی وادی سے نکلیں، قرآن و حدیث کی وادی میں آئیں. اور وہ آج شب اربعین ہے، اگر کل انشاءاللہ زیارت اربعین پڑھی جائے گی، جو لوگ کربلا گئے ہوئے اللہ ان سب کی زیارتوں کو قبول فرمائے اور صحیح سلامت صحت و سلامتی کے ساتھ قبول زیارت کے ساتھ اپنے وطن آنا نصیب فرمائے. اور جو لوگ یہاں زیارت کریں گے، میں بتاؤں آپ کو، اب یہ بات کہاں سے بات نکل جاتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں، کروڑوں میں لوگ پہنچے وہاں کے اوپر، گئے ہیں زیارت کر کے آ جائیں گے. اور ابھی کتنے کروڑ ایسے ہیں جو وہاں نہیں گئے ہیں، اپنے گھر سے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، وہاں سے جواب آتا ہے. ہاں، حسین کے معاملے دل کے معاملے ہیں. بہت سے لوگ نہیں پہنچ سکے ہیں، دل میں تمنا تھی، لیکن کہا زیارت اربعین. امام نے کیا فرمایا؟ اسی زیارت اربعین میں ہم نے جو قربانی دی ہے، جو اپنی جان کی قربانی دی ہے، اس لیے دی ہے تاکہ ہماری امت، ہمارے چاہنے والے جہالت کے اندھیرے سے نکل کے علم کی روشنی میں آئیں. ہاں، یہ قربانی کیا ہے؟ اس لیے ہے. میں پھر عرض کروں کہ ہم کتنی مجلسیں کر لے رہے ہیں، کتنے ماتم کر لے رہے ہیں، کتنے جلوس نکال لے رہے ہیں، کتنا تبرک بانٹ لے رہے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ دو بھائی کے جھگڑے 20 سال پرانے ہیں، بھی ختم نہیں ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجلس رسم ہو کے رہ گئی ہے، ہم نے مجلس حسین سے کچھ حاصل نہیں کیا ہے. مجلس حسین کا ثمرہ تو یہ ہے کہ ایک مجلس ایسی ہو کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو جا کے سوری بول لے. ایک آدمی کسی کے جو مال غصب کیا ہوا ہے، پراپرٹی غصب کی ہے، لے جا کے بھیا لے جاؤ. یہ مجلس حسین. کب ایسا ہوگا؟ کب ہماری مجلسیں ایسی ہوں گی؟ کب ایسا ہوگا کہ ایک مجلس کے بعد شوہر گھر جائے اور بیوی کا ہاتھ پکڑے، کہے سوری میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے، میرے کو معاف کرو. ہاں، قسم خدا کی ہمیں ایسی مجلس چاہیے. یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے تاکہ ہم ایک ایسا سماج تشکیل دیں جس کو مہدوی سماج کہتے ہیں، جو امام زمانہ کی آمد کا انتظار کرنے والا سماج ہو. گفتگو کل انشاءاللہ شب جمعہ کی ہوگی، میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ امام زمانہ کو مجھ سے شکایت کیا ہے. لیکن اے عزیز، یہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے ہماری یہ باتیں عام طور سے نہیں ہوتی ہیں، چونکہ یہ ممبر کی بات نہیں ہے، ذاکری کی بات نہیں ہے، واہ واہ کی بات نہیں ہے، یا ہمارے مسائل ہیں، ہماری پرابلمس ہیں. گھر میں اختلاف ہوتے ہیں، کہاں اختلاف نہیں، کسی کے گھر میں اختلاف نہیں. بہت ریئر فیملی کہیں ہوگی جہاں پہ گھر میں آپس میں اختلاف نہ ہو. بس سروے نہیں، سروے کہیں معلوم ہوگا کہ 90%، 99% ہمارے گھر میں کیا ہے؟ اختلافات ہیں. یہ اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ کل کی گفتگو یاد ہے آپ کو؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری فکریں صحیح نہیں ہیں، سوچ صحیح نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دین نہیں ہے. ہمارے پاس دین نہیں ہے. اگر ہمارے پاس دین ہو، دیکھیں جس کے پاس دین ہے، دین کیا ہے؟ بابا جی بلند صلوات. ہم سمجھتے ہیں ہمارے گھر میں مصلی ہے، دین ہے، تسبیح سجدگاہ ہے، دین ہے، قرآن رکھا ہے، دین ہے، وظائف الابرار ہے، دین ہے. ہم اس کو دین سمجھتے ہیں. آئیے نہج البلاغہ پڑھیے. نہج البلاغہ ہمارے پاس مظلوم کتاب ہے، یہ کوئی پڑھتا نہیں ہے. مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اول الدین معرفت الجبار، دین کا پہلا زینہ خدا کی معرفت ہے. یہ باتیں پہلے میں کر چکا ہوں اسی منبر سے کہ ہمارے پاس دین نہیں ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب خدا نہیں ہے. ہمیں اگر خدا کا احساس ہو، اسی میں عرض کیا تھا کہ ہم شک کی زندگی جی رہے ہیں. شک سے نکلیے، یقین میں آئیے. خدا ہے اور ہے. کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے. شک ہے کہ یقین ہے؟ اگر انسان کو یقین ہے کہ خدا ہر جگہ ہے، ابھی آیت پڑھی جا رہی ہے ان اللہ علیم خبیر، جاننے والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے. 24 آور ہمارے سامنے کیا ہے؟ وہ آن لائن ہے. اگر انسان کو خدا کے وجود کا یقین ہو جائے، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، تو ہم پھر گناہ نہیں کریں گے. گناہ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب خدا کے وجود کا یقین نہیں ہوتا ہے. مولا کائنات نے
ابن حنیف کو خط لکھا، اے ابن حنیف، دنیا کا کوئی شخص علی نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رکھو تم تقوی اور پرہیزگاری میں ہمارا ساتھ تو دے سکتے ہو۔ کوئی علی نہیں ہو سکتا لیکن تقوی اور پرہیزگاری میں علی کا ساتھ تو دے سکتا ہے۔ علی والا ہونا ہے تو متقی اور پرہیزگار ہونا ہوگا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو کیسے ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہم کو پتہ لگ جائے کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یاد ہے آپ کو میں نے میری مثال دی تھی، نماز پڑھتے ہیں، آفس سے آئے، ٹائی اتاری، پینٹ شرٹ اتارا، لنگی پہنی، اللہ اکبر، ہے نہیں؟ کھڑے ہو گئے اللہ اکبر سامنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا یقین نہیں ہے۔ ایسا ایک کیمرہ لگا دیا جائے، ایک کیمرہ لگا دیا جائے تو کیا کریں گے آپ؟ کون شخص جو لنگی بنیان میں کھڑا ہو کیمرے کے سامنے، کیا کریں گے؟ ایسا اگر وہ آپ کی نماز لائیو ہو رہی ہے تو کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، پھر تو نماز ہے کیا، آیت اللہ فیل ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ ایک کیمرے کی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہے۔ جس دن یقین ہو جائے خدا ہم کو 24 آور دیکھ رہا ہے، ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں گی، ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ بآواز بلند صلوات۔ ہم اس یقین پہ کب پہنچیں گے؟ جیسے جیسے یقین ایک مرکیوری ہے، ہاں، جیسے جیسے گرمی بڑھتی جائے گی ویسے ویسے یہ پارا چڑھتا جائے گا۔ جیسے جیسے یقین بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے انسان کے ایمان کا پارا چڑھتا جاتا ہے، اور چڑھ کے کبھی سلمان بنتا ہے اور کبھی ابو ذر بنتا ہے۔ یقین کی بنیاد کے اوپر ہمارا پارا کہاں ہے؟ مائنس میں ہے۔ وہ خدا کی کچھ فکر نہیں ہے۔ میں اپنی خواتین سے، جو گھر کے اندر جو خواتین مسئلے ہیں، ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز آپ یہ دھیان رکھیے کہ ہمارے اوپر کوئی خدا ہے جو ہمیں گھر کی ایکٹیویٹی کو دیکھ رہا ہے۔ کل کی بات یاد ہے آپ کو کہ خدا بند عالم باڈی لینگویج بھی پڑھتا ہے، اتنا دقیق ہے وہ۔ ہمارے گھر میں اختلاف ہوتے ہیں، جب اختلاف ہوتے ہیں آپس میں، بنیادیں بہت ساری ہوتی ہیں، جب کلاس ہو تو اس بات میں گفتگو ہوگی، بنیادیں بہت ساری ہوتی ہیں، اختلاف ہوتا ہے، اور یہ اختلاف ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں یہ جنگ سرد ہوتی ہے، گھر میں جنگ سرد ہوتی ہے، آہستہ آہستہ گرم ہوتی ہے، اور ایک دن کیا ہوتا ہے؟ بلاسٹ ہوتا ہے۔ اب روایت سنیے، جس دن آپ کے گھر میں بلاسٹ ہوا اور ساس بہو کو، بہو ساس کو ایک دوسرے سے جھگڑا، اب روایت کہتی ہے کہ جب گھر میں جھگڑا ہوتا ہے ایک کونے میں شیطان کھڑا ہو کے تالی بجاتا ہے، جیو 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 میرے شاگردو جیو۔ صحیح بتا رہا ہوں، قرآن کی یہ روایت ہے کہ جب گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں تو شیطان کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ پوری عالم تشیع کو چیلنج ہے، کون شخص جو شیطان کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے کوئی ہے شیطان خوش کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، شیطان کو خوش نہیں کرنا چاہتے، کام وہ کرتے جس سے شیطان خوش ہو۔ ہاں، کام وہ کرتے جس سے شیطان۔ روایت کے جملے یہ ہے کہ جب انسان مصلی پر آتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر تو شیطان کہتا ہے ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس کا مطلب نماز پڑھنا، نماز کو ادا کرنا شیطان کی کمر کو توڑنا ہے، اور نماز کو قضا کرنا شیطان کی کمر کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر نمازی ہیں تو شیطان کی کمر توڑنے والے ہیں، اور نہیں پڑھتے تو شیطان کی کمر مضبوط کرنے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہاں، کیا کرتے ہیں آپ دیکھیے بیٹھ کے، ہم کیا آگے اوپر ہیں۔ اب آپ سنیے ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کو۔ ہمارے پاس ائمہ واقعاً مظلوم ہیں۔ چوتھے امام کا تصور ہمارے پاس معلوم کیا ہے؟ یہ پورا چیپٹر ہے، میں اس کو کیا کہتے ہیں اوپن نہیں کروں گا۔ چوتھے امام ہمارے پاس کون ہیں؟ ایک مریض، لاغر، ناتواں۔ ہمارے پاس ایسا ہمارے ائمہ کو جو پہچانوایا گیا ہے، مولا علی
مولا علی ذوالفقار ہاتھ میں، آنکھ نکلو ہوئی، بولو تو آنکھ باہر نکال لیں گے. فوٹو ملتی ہے، دیکھیے جو ہمارے مہاراجے منع کرتے ہیں فوٹو نہ بناؤ. وہ علاقے میں فوٹو بنتی ہے، مولا علی فوٹو بنا تلوار لے کے بیٹھے ہوئے، آنکھ باہر نکلی ہوئی ہے. ہمارے آقا نے فرمایا، کہنے لگے کہ یہ تصویر یہودیوں نے بنائی، عیسائیوں نے بنائی ہے. وہ اپنے عیسائی تصویر بناتے ہیں، ایک مظلوم آدمی ہے، 2 یتیم بچوں کو لیے ہوئے ہے. مولا تصویر کیسے بنائی ہے؟ مولا کی تصویر ذوالفقار میرے مولا کی مجبوری ہے. جب مسلمان اٹھے نہیں اور دین کو نہیں بچائیں تو مولا مجبور ہیں اٹھے جائیں، تلوار چلائیں اور دین کی عزت کو بچائیں. ہاں یہ مجبوری ہے، یہی وجہ ہے. آپ پڑھیے تاریخ میں، کیا کروں بات کہیں چلی جاتی ہے. پڑھیے تاریخ کو، کسی بھی میدان میں مولا علی نے جا کے فوراً مارنا شروع نہیں کر دیا. گئے پہنچے، پہلا پرپوزل کیا؟ مسلمان ہو جا، مسلمان ہو جا، نہیں ہوتا واپس چلا جا. اس کا مطلب علی زندگی بانٹنے کے لیے آئے، کسی کو مارنے کے لیے نہیں آئے ہیں. علی زندگی دینے کے لیے آئے ہیں. ہم نے کیسے پہچانا مولا کو؟ علی کو ذوالفقار سے نہیں، علی کو کردار سے پہچانیے. چوتھے امام کیسے پہچانا؟ تقی نقید کو پہچانتا ہی نہیں. وہ تقی نقید جو ہے نا آخر میں ہے، ان کو نہیں جانتا. چوتھے امام، سلسلہ امامت میں بہادر ترین شخصیت کا نام چوتھا امام ہے. اب میں پڑھ چکی، میں تفسیر میں جانا چاہتا ہوں بآواز بلند صلوات. میں چونکہ امام کے ایک جملہ سے آپ کو نقل کرنا چاہتا ہوں کہ جن حالات میں ہمارے چوتھے امام ہوئے، کوئی امام نہیں ہوا. علی امام ہوئے، مدینہ ہے. امام حسن امام ہوئے، کہاں ہے؟ کوفہ ہے. امام حسین امام ہوئے، مدینہ ہے. سب اپنے لوگ ہیں. چوتھے امام ہوئے تو باپ کا سر نو کے نیزہ پر ہے، گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. پہلا دن جو امام زین العابدین کا پہلا دن امامت کا، وہ کسی نبی نہ امام کا کسی کا نہیں گزرا ہے. پہلا دن، فرسٹ ڈے آف امامت، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی ہے. اللہ اکبر. ایسے میں دین کو بچانا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام جانا، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا جگر چاہیے. تفسیر کبھی بتاؤں گا آپ کے سامنے. اب امام نے کیا کیا؟ امام نے ایسے پرآشوب حالات میں دعاؤں کا سہارا لیا اور ایک کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی. کیا نام اس کا؟ کتنی اچھی بات ہمارے استاد نے کی. کہنے لگے کہ ابھی ایک آدمی، عربین میں گئے لوگ نا، عربین لاکھوں لوگ گئے ہوئے ہیں. ایک آدمی وہاں سے آئے اور آگے کہے کہ ہم چوتھے امام کا کرتا لے آئے ہیں اور تنور نگر بہشت زہرا میں اس کی زیارت کرائی جائے گی. سوشل میڈیا پر یہ نیوز وائرل ہو جائے. آپ انصاف کیجیے. جانے وقت ایک آدمی وہاں سے کرتا لے کے آئے اور کہے کہ کیا کہتے ہیں، تنور نگر قبرستان میں چوتھے امام کے کرتے کی زیارت کرائی جائے گی. کتنے لوگ آئیں گے؟ آپ کو یہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. وہ کرتا منسوب ہے امام سے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں معلوم، لیکن اگر ایک اعلان ایسا ہو جائے کہ چوتھے امام کا کرتا ہے تو سارے مرد، عورت، بچے، بوڑھے ٹوٹ پڑیں گے اس کرتے کی زیارت کرنے کے لیے. امام زین العابدین کے اپنے ہاتھوں کی لکھی صحیفہ کاملہ ہے، نہ اس کو دیکھنا چاہتے نہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں. یہاں سے ہماری فکر کا اندازہ لگتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. کب پڑھیں گے چوتھے امام کتاب؟ ہم بس جملہ سن لیجئے، دعائے ابو حمزہ سومالی ماہوار کے رمضان پڑھی جاتی ہے. امام نے فرمایا، پالنے والے تو مجھے معاف کر دے، قسم خدا کی مجھے اس سے بہتر دعا تو نہیں ہے. بس جملہ، دعا کا جملہ ہے، میرے معبود مجھے معاف کر دے، کہ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو خدا خوش ہو جائے گا، نبی خوش ہو جائے گا. تیرا نبی، اے میرے معبود مجھے معاف کر دے، کہ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تیرا نبی خوش ہوگا کہ اس کی امت کا ایک آدمی معاف کر دیا گیا. اللہ اکبر. اے میرے پالنے والے مجھے معاف کر دے، کہ اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تیرا نبی خوش ہوگا کہ اس کی امت کا ایک آدمی معاف کر دیا گیا. اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو شیطان خوش ہوگا. میرے معبود تو کسے خوش کرنا چاہتا ہے؟ اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتا ہے یا شیطان کو خوش کرنا چاہتا ہے؟ تو گھر میں
جب گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں تو کون خوش ہوتا ہے؟ معصوم عالم خوش نہیں ہوتی ہیں، امام حسین خوش نہیں ہوتے ہیں، کون خوش ہوتا ہے؟ انہ لکم عدو مبین، ہمارا کھلا ہوا دشمن خوش ہوتا ہے۔ اور قرآن کی آیت ہے کہ شیطان تمہارے درمیان اختلاف ڈالنا چاہتا ہے، بغض ڈالنا چاہتا ہے ایک دوسرے کے لیے، اور پھر اس اختلاف کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں کینہ بیٹھ جاتا ہے، بغض بیٹھ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مجلسیں جب جاتے ہیں عورتیں ہماری، مجلس سے پہلے اور مجلس کے بعد ساس بہو کی غیبت کرتی ہے، بہو ساس کی غیبت کرتی ہے۔ اس میں ایک کریکٹر بڑا اہم ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ تیسرے سننے والے کا۔ یہ سننے والے ساس سنتے ہیں ہاں بہو صحیح کر، بہو ایسی ہے تمہاری، جب بہو سنتے ہیں ہاں تمہاری بڑھیا خطرناک ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو ساس کی بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور بہو کی بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، یہ چاہتے جھگڑا ہو۔ یاد رکھیے ایسے لوگوں پر قرآن نے لعنت کی ہے۔ لہذا اے عزیز، اگر آپ کسی کو سنیے تو آپ یہ کہیے پلیز ہمارے سامنے غیبت نہ کریے۔ غیبت کرنا بھی پورا چیپٹر ہے غیبت کا۔ غیبت وہ خطرناک وائرس ہے جو آپ کے نامہ اعمال سے نیکیاں دوسرے کے نامہ اعمال میں ڈیجیٹل ٹرانسفر کر دیتا ہے، اپنے آپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہے نا؟ جب اختلاف ہوتا ہے تو کون خوش ہوتا ہے؟ شیطان خوش ہوتا ہے، اس کا اثر ہماری اگلی جنریشن پر پڑتا ہے۔ سمجھے آپ؟ ماں بیٹھی ہے اپنے کمرے میں، سمجھے آپ، اور کیا کر رہی ہے؟ اپنی ساس کی برائی کر رہی ہے۔ کبھی بھی میں خواتین سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خوب اختلاف ہر گھر میں ہوتا ہے، اپنے بچوں کے سامنے کبھی اپنے گھر کے بزرگوں کی برائی پلیز نہیں کریے۔ یہ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے اپنے بزرگوں کی برائی کر رہے ہیں تو یہ بزرگوں کی برائی نہیں کر رہے ہیں، اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں، کل یہ آپ کی جڑ کاٹی جائے گی، یاد رکھیے۔ اختلاف ہے ٹھیک ہے، بچوں کے سامنے پلیز، ہر عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کو اہمیت دے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ اگر یہ لباس اتار دیا جائے تو عزت کیا رہ جائے گی، چاہے گھر میں ہو چاہے گھر کے باہر ہو۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اس بیچ میں ایک شخصیت وہ ہے، پہلی بات تو میں عرض کر دوں کہ جو باتیں چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسلام میں جوائنٹ فیملی نہیں ہے، ہر فرد نکاح کر کے اپنی فیملی خود آباد کرے، اپنا گھر خود آباد کرے۔ اس میں بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ کیا کریں۔ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو بچوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی کیا کریں، ان کی خدمت کریں۔ اور پیغمبر کی روایت یاد کیجئے، مدینہ ہے، اصحاب کا مجمع ہے، پیغمبر اسلام آتے ہیں اور ایک مرتبہ پہلے زینے پر ممبر کے قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین۔ ممبر پہ بیٹھے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا جبریل آئے اور بولے یا رسول اللہ اس شخص کی اللہ ناک زمین پہ رگڑ دے جو آپ کا نام سنے اور آپ پر اور آپ کی آل پر درود نہ بھیجے۔ جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس شخص کی ناک اللہ زمین پہ رگڑ دے جو ماہ رمضان کو پائے اور بخشا نہ جائے۔ ہاں، پھر جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ اللہ اس شخص کی ناک کو زمین پر رگڑ دے جو اپنے والدین کو پائے اور جنت میں نہ جائے۔ لہذا دھیان رکھیے، اولاد کی ذمہ داری ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا، چاہے وہ اپنے والدین ہوں چاہے وہ ان کے ساس سسر ہوں، وہ بھی ان کے والدین کے مرتبہ رکھتے ہیں۔ ایسے میں بیوی کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر شوہر جا کے پپا کا پیر دبا رہا ہے تو بیوی کیا کرنا؟ آگے بڑھنا، مددگار ہونا، شریک حیات ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ باتیں بہت ساری ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتی میرے پپا نہیں ہیں، ان کے پپا ہیں۔ جس دن وہ چار والدین ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں کہ ہمارے والدین اور ہمارے شوہر کے والدین دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس دن خدمت سب کی ہو جائے گی۔ ہاں، ایک لڑکی تھی، شادی ہوئی، جھگڑا ہوا ساس سے،
اور جھگڑا جو ہے وہ پہنچ گیا بلاسٹ تک۔ حکیم صاحب ایک تھے، اس لڑکی کے پپا کے دوست تھے، گئی حکیم صاحب کے پاس، حکیم صاحب اب برداشت نہیں ہوتا، ایک پڑیا دیجئے، بڑھیا کو صاف کر دیں، ایک پڑیا دیجئے بڑھیا کو۔ حکیم صاحب چونکہ ان کے والد کے دوست تھے، بیٹی میں تمہارا درد سمجھتا ہوں، ایسا ہے ایک پڑیا دیں گے تو ہم بھی پھنسیں گے، تم بھی پھنسو گے، ہیں ایک پڑیا دیا تو تم بھی پھنسو گے، ہم بھی پھنسیں گے، جھگڑا ہوا ہے، سمجھے آپ؟ پھر کیا کیا جائے، کیا ایسا جائے، میں تم کو دیتا ہوں پڑیا، ٹھیک، سلو پوائزن، آہستہ آہستہ، تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لائٹ بھی مر جائے۔ لیکن ایک کام کیا یاد رکھو، کیا ہے، اب ہم جب تمہیں پڑیا دے رہے ہیں نا، روزانہ کھانے میں پڑیا ڈالو اور کھلاؤ، لیکن اپنا کیریکٹر ایسا رکھو کچھ کسی کو شک نہ ہونے پائے۔ پوری توجہ، یہ پلان ہے، یہ پورا پلان ہے، پڑیا ڈالو اور ایسا کام کرو کہ شک، خوب خدمت کرو، خوب خدمت کرو، 1 مہینے کے بعد 1 مہینے میں پڑیا صاف ہو جائے گی۔ پلان ہو گیا، اب بہت سی پڑیا لے کے آئی اور چھپا کے رکھ دیا، اور جب کھانے کا ٹائم ہو تو پڑیا ڈال کے، اور اب جھگڑا ہو چکا تھا لیکن پھر بھی اس نے سوری بولا، اور اس کے بعد ساس کی خدمت کرنا شروع کیا، ساس کی اچھی خدمت، تاکہ کسی کو شک نہ ہونے پائے، روز پڑیا کھلا رہے ہیں، پڑیا دیکھو 1 مہینے میں نکل جائے گی۔ 1 مہینہ پورے ہونے کو قریب آیا تو ساس بہو پہ قربان، بہو ساس پہ قربان، پوری توجہ۔ اب ہارٹ بیٹ بڑھ گئی، بھاگی گئی کہاں، حکیم صاحب کے یہاں۔ حکیم صاحب غضب ہو گیا، جی فرمائیں کیا ہوا؟ کہا بڑھیا کے مرنے کا ٹائم نزدیک آ گیا، لیکن ہمارا معاملے لڑکوں سے الگ ہو گئے ہیں، وہ میں اس کو اپنی بیٹی طرح سمجھنے لگی ہے، میں اس کو اپنی ماں طرح سمجھنے لگی، میں نہیں چاہتی کہ پلیز کوئی ایسی دوا دیجئے کہ وہ ساری دواؤں کا اثر ختم ہو جائے۔ حکیم صاحب نے کہا وہ سب دواؤں کا اثر تمہاری محبت کے ذریعے سے ختم ہو گیا ہے، ہم نے ان پڑیا میں جو دوائیں دی تھیں وہ طاقت کی گولیاں تھیں، تم نے طاقت کی گولیاں کھلائیں، خدمت کیا، محبت بڑھ گئی، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ بابا سے بلند صلوات۔ ہم فیملی کو کیسے مینیج کریں گے؟ ہاں، نظریہ بدلیے آپ، محبت دیں گے تو محبت ملے گی، سمجھے آپ؟ اللہ نے انسان کے دل کو ایسا بنایا ہے نا کہ ذرا قلب کو قلب کہتے ہی اسی لیے کہ وہ بدل جانے والا ہے، قلب کو اسی لیے قلب کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ منقلب ہو جانے والا ہے ذرا سی دیر میں۔ لہذا اے عزیز، فیملی کے اندر ایسے حالات کو فراہم کیجیے۔ اور اس درمیان سب سے مظلوم شخصیت کا نام کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ ہے مرد، وہ ہے مرد۔ یاد رکھیے، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ دن بھر تھکا ماندہ آتا ہے، شام گھر پہنچتا ہے، ممی اتنا سناتی ہیں تمہاری بیوی نے یہ کیا، یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ جی ممی، ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، میں کیا کریں، ماں ہے۔ اب رات میں گئے بیوی کے پاس تو تمہاری ممی نے یہ کیا، تمہاری نے یہ کیا، یہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس بیچ مرد کا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اور سن لیجیے اسٹیٹمنٹ، بعض خواتین وہ ہوتی ہیں جو اس مرحلے پر جا کے پہنچتی ہیں جو اپنے شوہروں کو 2 راہیں پہ ٹھہرا دیتی ہیں، یا تیری ماں رہے گی یا میں رہوں گی۔ اے پلیز تمام خواتین سے میری گزارش ہے کہ کبھی اپنے شوہر کو اس 2 راہیں پہ لا کے نہ کھڑا کریں، اس لیے کہ وہ اس کی ماں ہے اور تو اس کے بچوں کی ماں ہے، نہ وہ اس کے بنا رہ سکتا ہے نہ وہ تیرے بنا رہ سکتا ہے۔ اس امتحان میں مبتلا نہ کریں، دونوں کی ضرورت ہے اس کو، ہاں دونوں کی ضرورت ہے۔ اور جہالت،
بے دینی، علم کا نہیں ہونا، یہ تمام چیزیں سبب بنتی کہے گا ہمارے اختلاف کا۔ جس کو خدا پہ یقین ہے، جو نماز شب کے پابند ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اے عزیز، ہمارے درمیان یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ بآواز بلند صلوات۔ فیملی میں ایک دوسرے کی ذمہ داریاں سمجھیں۔ میں ایک جگہ گیا، ماہ کہ رمضان میں کلاس تھی ہماری، رمضان سے جسٹ پہلے ایک شادی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی ہمارے کلاس میں آتی تھی، لڑکا ہمارے مردانی کلاس میں آتا تھا۔ میں نے پوچھ لیا کہ بتاؤ جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی پر کیا واجب ہوتا ہے؟ نہیں معلوم۔ یہی سوال مردانی کلاس میں، جب شادی ہوتی ہے لڑکے پر واجب کیا ہوتا ہے؟ کب کریں گے ہم پری میرج کورس اپنے بچوں کو کب کرائیں گے؟ شادی سے پہلے قرآن کا اہتمام ہے، وظائف الابرار کا اہتمام ہے، تحفۃ العوام کا اہتمام ہے، دینی تعلیم کا اہتمام نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو کب بتائیں گے علی کیسے تھے اور فاطمہ کیسے تھیں؟ کائنات میں ایسی اس سے بہتر کوئی فیملی ہوئی ہی نہیں ہے کہ جہاں شوہر بھی معصوم ہو اور بیوی بھی معصوم ہو۔ تو ہمارے لیے آئیڈیل کون ہوگا؟ ہمارے لیے آئیڈیل فلم کے سیریل نہیں ہوں گے، ٹی وی کے سیریل نہیں ہوں گے، ہمارے لیے آئیڈیل کون ہوں گے؟ علی اور فاطمہ ہوں گے۔ گھر میں اخلاق کیسا رکھیے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں باہر بہت ٹھیک ہوتے ہیں، بڑے نارمل، اور گھر میں پہنچتے ہی فرعون ہو جاتے ہیں۔ فرعون، یاد رکھیے، یاد رکھیے، گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق کو بہترین رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ اخلاق اہل بیت ہے۔ ہاں، کتنی بار میں صرف جو باتیں آپ نے سنی وہی عرض کرتا ہوں، کتنی بار ہم نے یہ روایت سنی ہے۔ روایت کیا ہے؟ مدینے میں ایک جنازہ اٹھا، مرسل اعظم جنازے میں ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ مرسل اعظم پنجوں پہ چل رہے ہیں، قبر تک پہنچے، جنازہ اتارا جانا تھا کہ پیغمبر کا ٹھہرو، پیغمبر قبر میں اترے، لیٹ گئے قبر میں، پیغمبر ہیں، دعا کی، پالنے والے سعد پر رحم فرما، پیغمبر کی دعا رد نہیں آتی ہے، سعد کے لیے دعا کیا، یا رسول اللہ ہم نے کسی جنازے میں آپ کو اس طرح تشریح کرتے نہیں دیکھا۔ کہا تم کو پتہ نہیں سعد کے جنازے میں کروڑوں فرشتے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب جس کے جنازے میں کروڑوں فرشتے شریک ہوں، جس کی قبر میں لیٹ کے پیغمبر اسلام دعا کریں، آپ اس کی قبر کا اندازہ لگائیے کیا ہو سکتی ہے۔ قبر بند کر دی گئی، سعد کی ماں قبر پہ آتی ہے، کہتی ہے سعد تم کو جنت نصیب ہو کہ تیرے جنازے میں فرشتوں نے شرکت کی، تیری قبر میں لیٹ کے رسول اعظم نے دعا کی، پیغمبر اسلام آگے بڑھے، آواز دی خاموش ہو جا، سعد کو فشار قبر ہو رہا ہے۔ روایت سنی نہیں سنی ہے؟ یار عذاب پریشان ہو، یا رسول اللہ کہاں فرشتوں کی شرکت، کہاں آپ کی قبر میں لیٹنے کی دعا، اور اس کے بعد فشار قبر ہو رہا ہے۔ آواز دی سعد کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، جس کی بنیاد پر فشار قبر ہو رہا ہے۔ کتنی بار ہم نے روایت سنی ہے، کبھی اس روایت کو سن کے گھر جائیں گے اور جا کے اپنے اہل و عیال سے معافی مانگیں گے کہ آج سے ہمارا اخلاق بدل جانے والا ہے۔ کب ہوگا یہ؟ کتنی تہمتیں ہمارے فیملی میں لگتی ہیں، کتنی تہمتیں لگتی ہیں۔ یہ تہمت، ایک ہے تو غیبت، ایک تو تہمت، یہ تہمت غیبت سے زیادہ خطرناک ہے۔ تہمت لگا دی جاتی ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ وہ کہا، اور زیادہ تہمتیں ہوتی ہیں۔ آپ یاد رکھیے، میرا ماننا یہ ہے کہ مومنین کے درمیان جو اختلاف ہے اس کی مثال پیاز جیسی ہے۔ پیاز دیکھیے آپ نے، چھلکا اتاریے، اندر کیا ہے؟ پھر چھلکا ہے، چھلکا اتاریے، اندر پھر چھلکا ہے، پورا چھلکا اتار دیے، صرف چھلکا ہے، گودا نہیں ہے، لیکن آنسو بہت زیادہ نکلتے ہیں۔ ہمارے مومنین درمیان اختلاف ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اختلاف اور جھگڑے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔
جھگڑے میں کوئی دم نہیں ہے، جھگڑے میں کوئی دم نہیں ہے، لیکن کیا ہے، آنسو بہت نکلتے ہیں۔ عزیز یاد رکھیے، یاد رکھیے، میں کہتا ہوں جھگڑا ہوتا ہے، میاں بیوی جھگڑے ہوئے، آپس میں اختلاف ہوا، اور لڑکی والے اس کی تو ایسی جا کے رپورٹ لکھاتا ہوں، سب کو بند کراتا ہوں، پوری فیملی بند کرا دوں گا جا کے، ہوتا ہے نہیں، سب کو اندر کر دیں گے، جیل کی چکی پیچھے سمجھ میں آئے گا، یہ ہوتا ہے نہیں۔ جاتے ہیں جا کے لکھاتے ہیں مقدمہ۔ دیکھیے ایک مرتبہ غلط بات کہہ دی گئی، باقاعدی ہو گیا، ایک مرتبہ لکھ دی گئی، پوری توجہ، وہ لوگ جو اس میں مبتلا ہیں غور سے سنیں، جاتے ہیں اور جھوٹے مقدمے لکھاتے ہیں، یہ دھارا 25 دھارا لگا دیتے ہیں، سمجھے آپ، اور چلے آتے ہیں۔ اے عزیز، دھارا لکھانے والے بھی علی والے، جن کے اوپر لکھائی جا رہی وہ بھی علی والے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ دھارا لکھا رہے ہوتے ہیں تو علی والے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اے عزیز، اگر آپ علی والے ہو تو کبھی جھوٹی دھارا کسی کے اوپر نہیں لکھاؤ، اس لیے کہ علی کا کام اور علی کے خانوادے کا کام یہ نہیں ہے۔ ہاں؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس ٹائم علی والے لیتے ہیں، مجلس میں آ گئے تو علی والے، اور تھانے میں گئے تو علی والے نہیں ہیں۔ علی والا وہ ہے جو مجلس میں بھی علی والا ہو اور تھانے میں بھی علی والا ہو، یہاں بھی بائیمان ہو وہاں بھی بائیمان ہو۔ عزیز، مسئلہ بہت سنگین ہے۔ دین ہماری، لوگ کہتے ہیں نا پبلک، بابا سبحان اللہ سبحان اللہ، اہل بیت کی ولایت ہماری ماں نے گھٹی میں پلایا ہے، بس صحیح ہے۔ اس کا امتحان کب ہوتا ہے؟ جب وقت پڑتا ہے۔ لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ ہم اپنی جب پرسنل لائف میں آتے ہیں تو ہم سب چیزیں بھول جاتے ہیں، علی کی ولایت بھول جاتے ہیں، حسین کا غم بھول جاتے ہیں، کربلا بھول جاتے ہیں، اس کی ویسی۔ ہاں، اس بات کو ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ جا کے دیکھیے، میں صرف ایک مرحلہ کروں آپ کے سامنے، کچھ لوگ یہاں بہت سے گاؤں والے ہوں گے، گاؤں میں اگر کسی کا کھیت ایل شیپ کی روڈ کے اوپر ہے، ایسے روڈ گئی ہے پھر ایسے گئی ہے، بیچ میں کیا ہے، کسی کا کھیت ہے، اسلام کا آپ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ کرتے ہیں کہ اب ایسے جانا پھر ایسے جانا، کیا کرتے ہیں بیچ میں راستہ نکال لیتے ہیں، سمجھا، شارٹ کٹ مارتے ہیں، بیچ سے نکال لیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے، پوری توجہ، اسلام کہتا ہے، میں نے خود اپنے خود دیکھا ہے کہ گیہوں بویا ہوا ہے، سمجھا آپ، راستہ ایسے اور ایسے ہے، بیچ میں جا کے لوگوں کیا ایک راستہ بنا دیا، اتنی دور گیہوں اگتا ہی نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اسلام کہتا ہے کہ وہ اگر کسی کا کھیت ہے تو آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کے کھیت میں داخل نہیں ہو سکتے، جائز نہیں، حرام ہے۔ کسی کے کھیت میں بغیر اجازت داخل ہونا حرام ہے، تو کسی کے کھیت کو ہڑپ کر لینا کتنا بڑا حرام ہوگا؟ کیا سمجھے آپ؟ ہڑپ کر لینا کتنا بڑا حرام ہوگا صاحب؟ کیا کریں گے آپ؟ اب سنیے، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، سمجھے آپ، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، روز محشر ہوگا۔ ابھی بات انشاءاللہ سیٹرڈے کی مجلس میں تفصیل کروں گا کہ روز محشر ہوگا، حساب کتاب صاف ہو گیا۔ ایک جو تہمت کسی پہ لگائی تھی، جیسے ہم نے کہا نا کہ ہم دھارائیں لکھا دیتے ہیں، ڈوری کیس اور ہراسمنٹ کیس اور کیا کہتے ہیں جان کا حملہ، سب لکھا دیتے ہیں۔ یہ لکھا یہاں تھانے میں لکھا ہے، یاد رکھیے، یہ روز محشر وہاں اللہ دکھائے گا، یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں رجسٹر کہاں گیا نہیں معلوم، لیکن وہاں کے رجسٹر میں کیا ہے، اللہ کے ہاں یہ دھارا لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے الزام لگایا اس کو کہے گا کہ پہلے اس کو ثابت کرو، تب تمہیں آگے جانے کا راستہ ملے گا، اگر ثابت کر سکے تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ تمہارا اللہ جانے۔ کیا کریں گے؟ بابا جی بلند صلوات۔ اے عزیز، ان چیزوں سے، فیملی کے اندر ان چیزوں سے پرہیز کیجیے، کسی پہ الزام نہیں لگائیے، کسی کی غیبت نہیں کیجیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے وہ وائرس ہیں جو ہمارے دین اور ایمان کو کھا کے ختم کر دیتے ہیں۔ ہاں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ آپ روایت سنیں گے، یہ روایتیں تو کہاں پڑھی جائیں گی؟
مولا علی کی روایت ہے، اگر تمہاری نماز، پوری توجہ، اگر تمہاری نماز بغیر کسی عذر کے اول وقت نہیں ہو رہی ہے تو پلٹ کے دیکھو تم نے گناہ کیا کیا ہے۔ ایک گناہ انسان کو اول وقت نماز سے روک دیتی ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ انسان دل میں گناہ کرتا ہے تو نماز شب سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کیا ہے، آج ہمارے پاس کیا چل رہا ہے، نئے نئے مصائب پڑھے جا رہے ہیں۔ کیوں لوگوں کو ہمارے استاد کہتے ہیں کہ لازم نہیں کہ لوگ روئیں، ہم غلط مصائب پڑھ کے لوگوں کو رلا نہیں سکتے ہیں۔ اور میں اپنی مجلس تمام کرنا چاہتا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے آپ کا۔ خواتین سمجھیں اور دیکھیں ہمارے سامنے کیسے کیسے کریکٹر ہیں۔ کربلا کی خواتین کو دیکھیے، اللہ اکبر۔ مرسل اعظم کی روایت ہے کہ 3 طرح کی عورتیں معصوم عالم سلام اللہ علیہ کے ساتھ محشور ہوں گی۔ یہ روایت بہت تفصیل طلب ہے، میں صرف آپ کو روایت سنا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ 3 طرح کی عورتیں معصوم عالم، اب یاد رکھیے روز قیامت خواتین میں سب سے بڑی پرسنالٹی معصوم عالم کی ہوگی۔ مریم، سارہ، ہاجرہ، یہ سب کے معصوم عالم کے پیچھے پیچھے ہوں گی، اور ہر عورت معصوم عالم کے ساتھ ہونے کو اپنے لیے فخر سمجھے گی، اور اس کے لیے اس سے بڑا فخر کیا ہوگا کہ معصوم عالم کے ساتھ وہ محشور کی جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ 3 طرح کی عورتیں روز محشر معصوم عالم کے ساتھ محشور ہوں گی۔ سب سے پہلے وہ عورت جو اپنے شوہر کی تنگ دستی پر صبر کرے۔ آمدنی کم ہے، بعض عورتیں ہوتی ہیں ہم کو چاہیے چاہے یہاں سے لے کے آؤ، نہیں، جو اپنے شوہر کی تنگ دستی پر صبر کرے وہ معصوم عالم کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ 9 سال جناب فاطمہ نے مولا علی کے ساتھ گزارے۔ اسٹیٹمنٹ مولا علی کے مولا علی فرماتے ہیں کہ کبھی فاطمہ نے مجھے تکلیف نہیں پہنچایا اور مجھ سے کبھی فاطمہ کو تکلیف نہیں پہنچی۔ اور عالم یہ ہے روایت کا کہ فاطمہ کے گھر میں کئی وقت فاقے ہوتے تھے، کبھی فاطمہ نے کہا جاؤ چاہے جہاں سے لے کے آؤ، نہیں، صبر کیا۔ معصوم نے کیا کیا؟ صبر کیا۔ دوسرے وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرتی ہے۔ میں نے عرض کیا نا، بعض لوگ ہوتے ہیں گھر کے اندر آ کے فرعون ہو جاتے ہیں۔ روز محشر، سنیے، روز محشر وہ عورت جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرتی ہے اسے آسیہ بنت مزاحم زن فرعون کا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا کبھی جناب آسیہ کی کہانی؟ کل سنا دیں گے انشاءاللہ آپ کو کہ آسیہ کون تھی۔ اور وہ مرد جو اپنی بیویاں خطرناک ہوتی ہیں بھائی، بعض عورتیں شوہروں کا جینا حرام کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی بد اخلاقی پر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کو جناب نوح اور جناب لوط کا اجر عطا فرمائے گا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں بعض لوگ اپنی عورتوں کو تھپڑ مارتے ہیں۔ مرسل اعظم کی روایت ہے، مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو اپنی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے حالانکہ مار کھانے کا خود مستحق ہے۔ خود کیا ہے؟ مار کھانے کا مستحق ہے، مار نہیں سکتے آپ۔ امام فرماتے ہیں 10 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان میں سے ایک مرد ہے جو اپنی بیوی کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ بد دعا نہیں کر سکتے آپ، کیا سمجھے آپ؟ تو پہلے وہ عورت جو اپنے شوہر کی تنگ دستی پر صبر کرتی ہے، دوسرے وہ عورت جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرتی ہے، اور تیسرے وہ عورت، اللہ اکبر، آپ روایت سنیں، وہ عورت کہ جو بآواز بلند صلوات، وہ عورت جو خدا کے لیے اپنے مہر کو معاف کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کربلا، بس تھوڑا ٹائم ہے، دیکھیں کربلا کی عورتوں کو، جتنی اسٹرانگ کربلا کی عورتیں ہیں تاریخ عالم و آدم میں ایسی عورتیں نہیں ملیں گی آپ کو۔ امام حسین کا اسٹیٹمنٹ ہے جیسے اصحاب مجھے کربلا میں ملے، نہ میرے جد کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے کیا کہتے ہیں بابا کو ملے، لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ جیسی عورتیں بھی کربلا کی تھیں کہیں اور تو عورتیں نہیں ہیں۔ ہر عورت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو، پروان چڑھے،
لیکن کربلا کی عورتیں رات بھر شب عاشور اپنے جوانوں کو بٹھا کے، بیٹا کل قربانی کا دن ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ آج بعض اوقات بعض لوگ ایسے ایسے مسائل پڑھتے ہیں کہ واقعی شرم آتی ہے۔ کربلا کی عورتوں کو لے کے، یہ بڑی اسٹرانگ عورتیں تھیں بھائی، میں ہاشمیوں کو چھوڑ دیجئے، اللہ اکبر، آپ پڑھیے، تاریخ پڑھی جاتی ہے۔ جو ہاشمی ہیں، جنہوں نے حسن حسین کی آغوش دیکھی ہے، انہوں نے جن کا گھر، ان کو چھوڑ دیجئے۔ وہ جو ابھی 18 دن پہلے مسلمان ہوا ہے، کون ہے وہ؟ وہاب کلبی، یہ 18 دن کا مسلمان ہے، کتنے اسٹرانگ ہے معرفت میں اہل بیت کی ہے۔ وہاب آتے ہیں خیمے کے اندر، ممی جانا چاہتا ہوں جان دینے کے لیے، بیٹا جلدی کرو، جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کو کوئی آنچ آ جائے تم زندہ رہو۔ یہ عورتیں کربلا کی ہیں۔ اجازت لی، جانے لگے، اللہ اکبر، 9 دن کے مسلمان، 18 دن کے دولہا۔ بیوی پیچھے پیچھے آئی، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کان میں کچھ کہنے لگی، ماں کی آواز آئی، بیوی کہنے میں نہیں آنا۔ ماں سمجھی کہ لگتا ہے بیوی شوہر کو روک لے گی، آواز آئی، بیٹا ہے، معمولی بات نہیں ہے، بیٹا ماں بیوی کہنے میں نہیں آنا۔ بیوی نے کیا کہا، جا رہے ہو، وعدہ کر کے جاؤ، جنت میں جاؤ گے تو اکیلے نہیں جاؤ گے۔ ہاں، اور سنیں گے آپ، یہ کربلا کی عورتیں ہیں۔ کل یہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ یہ کربلا کی عورتیں ہیں۔ وہاں گئے، جنگ کیا، شہید ہوئے، سر کاٹا گیا اور کاٹ کے خیمے حسینی کی طرف پھینک دیا گیا۔ آپ ہمارے پاس ہماری کوئی عورت ہو، اس کا بچہ مر جائے تو تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے، یہاں سر پھینک دیا گیا۔ کیا کیا؟ وہب کی ماں نے وہب کا سر اٹھایا اور یہ کہہ کے لشکر کی طرف پھینک دیا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو خدا کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے ہیں۔ یہ کربلا کی وہ مائیں ہیں جو ہاشمی نہیں ہیں۔ ہم کیسے کیسے مسائل ان سے منسوب کرتے ہیں، کیا سمجھا؟ ام لیلا، اللہ اکبر، ام فروا، زینب کبریٰ، کربلا میں جن عورتوں نے قربانیاں دی ہیں اس میں سب سے ہائی کلاس قربانی کس کی معلوم آپ کو؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی۔ اس لیے کہ زینب نے جو اپنی قربانی دی ہے تو پھر زینب کی نسل آگے نہیں بڑھی، زینب نے اپنی پوری نسل کی قربانی دے دی ہے۔ یہ ہے کربلا والے۔ ہم کربلا والوں سے ایثار سیکھیں، ہم کربلا والوں سے قربانی سیکھیں۔ کہتے ہیں کہ 40 ہو رہا نہیں، 40 میں موقب لگتے ہیں زائرین کی خدمت کے لیے۔ عراق میں چونکہ اسلامی حکومت ہے، جوانوں میں جھگڑا ہوا، ایک جوان نے دوسرے جوان کو قتل کر دیا، مقدمہ پہنچا کورٹ میں، جرم ثابت ہوا، سزائے موت ہو گئی، لیکن ابھی اس میں ٹائم تھا۔ تو جو قاتل کی فیملی تھی وہ ذرا رائل فیملی تھی، پیسے والے لوگ تھے، جو مقتول کی فیملی تھی وہ ذرا غریب لوگ تھے۔ 40 پہ موقب لگا۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ہاشمی نہیں ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں، علی کے نوکر کی گفتگو کر رہا ہوں میں آپ کو۔ موقب لگے، اب ظاہر بات ہے وہ پیسے والے لوگ تھے، ان کے یہاں بڑی فیسلٹی، بہت سے زائرین آ رہے تھے، اور تھوڑی دور پہ ان غریبوں کا موقب، یہاں پہ لوگ کم آ رہے تھے۔ آپ سنیں گے مقتول کے والد، باپ، جس کا جوان بیٹا قتل کر دیا گیا ہو نا، اس کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ مقتول کا باپ جاتا ہے اس قاتل کے موقب میں اور جا کے کیا کہتا ہے معلوم؟ کہتا یہ ہے کہ تم اپنے زائرین میں سے کچھ ہمارے ہاں بھیج دو، ہم تمہارے اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیں گے۔ ہاں، اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیں گے، معمولی بات نہیں ہے۔ ہم نے کربلا کی ماؤں سے کیا سیکھا؟ ہم کربلا کی ماؤں کیسے مسائل پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ کربلا کی مائیں وہ ہیں جو جنازے آنے پر اللہ کا شکر، سجدے شکر ادا کرتی ہیں۔
انہوں نے معمولی بات نہیں ہے، ہم نے ایسے ایسے مصاحف بنا کے ان کی، اللہ اکبر۔ 11 محرم کو حسین کا قافلہ کربلا سے چلا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سب ماجرا کل 40 ڈیز کا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں روایت میں ہے کہ 1 سال قید خانے میں، نہیں 1 سال نہیں رہے، اس لیے کہ یزید کی 3 سال کی حکومت ہے۔ پہلا سال واقعہ کربلا، دوسرا سال واقعہ حرہ۔ واقعہ حرہ ہوا تو چوتھے امام مدینہ کے پاس اس جگہ کے اوپر سے موجود تھے۔ یہ کل 40 ڈیز کا واقعہ ہے، 40 دنوں کا واقعہ ہے۔ 11 محرم کو حسین کا قافلہ کہاں سے نکلا؟ آپ بس صرف اس تصور کو رکھیے کہ 11 محرم کی دوپہر ہے، روایتوں میں لکھا ہے کہ دوپہر تک عمر سعد نے اپنے کشتوں کو دفن کیا، اور دوپہر کے بعد اس قافلے کو لے کے چلا۔ چونکہ 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اونٹ سے گئے تھے تو کوفہ پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی تھی۔ جب یہ قافلہ چلا ہے، کہاں سے؟ کربلا سے۔ عورتیں اسیر ہیں، چوتھے امام قیدی ہیں، ہتھکڑی پہ، یہ آپ تصور رکھیے۔ اور اس قافلے کو ادھر سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم ایک جنازہ دیکھتے ہیں نا، ایک جنازہ دیکھتے ہیں تو کئی دن ڈسٹرب رہتے ہیں۔ بس آپ سن لیجیے اسی طرح سے، تصور میں جائیے آپ۔ اچھا جنازے کیسے ہیں؟ جنازے ایسے ہیں کہ ان کے سر نوکے نیزہ کے اوپر ہیں، بغیر سر کے جنازے زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ اور زینب یہ ماجرا دیکھ رہی ہیں، ام کلثوم یہ دیکھ رہی ہیں، ام فروہ دیکھ رہی ہیں، وہب کی ماں دیکھ رہی ہیں۔ تمام عورتوں نے اس منزل کو دیکھا کہ جنازے پڑے ہوئے ہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، بے گور و کفن ہے، اور اسی حالت میں یہ قافلہ چلا گیا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، کچھ دن پہلے ایک رپورٹ آئی تھی، فیض آباد میں ایک شخص تھا جس کے بیٹے کو کسی نے مار دیا، اور لوگوں نے لے جا کے اس کو جلا دیا، لاوارث سمجھ کے جلا دیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد اس شخص نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم ہر لاوارث کے جنازے کو دفن کریں گے۔ اس نے کئی سو، گویا کہ 1000 جنازوں کو جو لاوارث تھے اس کو کیا کیا؟ انہوں نے دفن کیا۔ اے عزیز، مسلمانوں کی رسم یہ ہے نا کہ اگر کسی مسلمان کا جنازہ ہو، اس کا کوئی وارث نہ ہو، تو پورے مسلمان مل کے اس کو دفن کرتے ہیں۔ کربلا میں فرزند رسول کا جنازہ یوں ہی پڑا ہوا تھا، اور یہ مسلمان اس کربلا سے گزر رہے تھے، کوئی ان کو دفن کرنے والا نہ تھا۔ آپ تصور کریں، تصور کریں کہ نوکے نیزہ پر سر ہیں اور جنازے، اور عورتیں ان تمام ماجرا کو دیکھ رہی ہیں، بچے ان تمام ماجرا کو دیکھ رہے ہیں۔ کل گفتگو بچوں کی ہوگی۔ اس طرح گزر گئے، کوفے پہنچے۔ اگلے دن چوتھے امام باعجاز آئے اور آ کے شہداء کے جنازوں کو دفن کیا۔ یعنی قبروں کا نشان صرف اور صرف چوتھے امام کو معلوم ہے۔ علی اکبر کی قبر کہاں ہے؟ حسین کے بعد حسین کی قبر کہاں ہے؟ سید سجاد جانتے ہیں۔ کوفے گئے، 19 محرم کو ایک قافلہ کوفے سے نکلا، 29 محرم کو شام پہنچا، پہلی تاریخ کو سفر کی وارد دربار ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ دربار میں رہا، یہ قید خانے میں رہا۔ اور ایک دن مجھے تفصیل نہیں عرض کرنی ہے، جب یزید نے چوتھے امام کو آزاد کیا تو جناب زینب نے، آپ تصور کریں، مقام زینب سمجھیں، اس نے کہا کہ آپ آزاد ہیں، چاہے یہاں رہیں چاہے مدینہ جائیں۔ چوتھے امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کے بتاتا ہوں، امام زمانہ ہیں۔ آپ تصور کیجئے، امام زمانہ جس پر بھروسہ کرے اس کو زینب کہتے ہیں۔ کہا بیٹا اپنے شہداء کو رو نہیں سکے ہیں، شہداء کو رو نہیں سکے ہیں۔ ایک گھر خالی کرایا گیا، شام کی عورتیں آئیں۔ دیکھیے ہم مصائب پڑھے جاتے ہیں نا، لوگ تڑپ تڑپ کے روتے ہیں۔ ہم نے حسین کا سر کٹا نہیں دیکھا ہے،
ہم نے حسین کا جنازہ کربلا کی ریت پہ گور و کفن نہیں دیکھا ہے، بیان کرتے ہیں تو دل تڑپ جاتا ہے، ہائے ہائے کر کے روتے ہیں۔ ارے جس زینب نے اپنی آنکھوں سے جلتے ہوئے خیمے دیکھے، حسین کا سر نو کے نیزہ پر دیکھا، جنازہ کربلا کی زمین پر دیکھا، جب اس نے بیان کیا ہوگا تو لوگوں کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ اجرکم اللہ، تبرکات آنا شروع ہوئے، مجھے تفصیل نہیں عرض کرنی ہے، تبرکات آنا شروع ہوئے۔ اہل حرم کو شہداء کے سر دیے گئے، تمام سرائے سب نے اپنے اپنے ورثہ کو سر کو لیا، 2 سرائے اور محمد کے کوئی لینے والا نہ تھا۔ ایک بی بی اٹھ کے کہتی ہیں کیا ان بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے؟ زینب کہتی ہیں ارے ان کی وارث ان کی ماں زندہ ہے، لیکن انصاف سے بتاؤ کہ زینب حسین پر آنسو بہائے یا اپنے بچوں پر روئے؟ یہ ہے کربلا کی عورت۔ اجرکم اللہ، قافلہ رہا، بس 2 جملے، قافلہ رہا ہوا، ادھر قافلہ شام سے چلا کربلا کی طرف، ادھر مدینے سے ایک زائر نکلتا ہے اور آتا ہے کہاں؟ کربلا پہنچتا ہے، دونوں آنکھوں سے نابینا، عطیہ اوفی جناب جابر ابن عبداللہ کے ساتھ ہے۔ روایت کہتی ہے کل 40 کا دن ہے، غسل کرنا مستحب ہے، زیارت پڑھنا مستحب ہے، یہ صحابی کی سیرت ہے۔ جابر آتے ہیں، آ کے غسل کرتے ہیں، نہر فرات میں غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، عطیہ سے کہتے ہیں عطیہ میرے آقا میرے حبیب کی قبر پہ مجھے لے چل۔ بس سن سکتے ہیں جیسو، عطیہ کہتے ہیں میں نے جابر کا ہاتھ پکڑا، لائے اور لا کے حسین کی قبر پہ جابر کے ہاتھ کو رکھ دیا۔ ایک مرتبہ جابر نے، روایت بہت تفصیلی، ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ ہاتھ رکھتے ہی جابر بے ہوش ہو گئے۔ میں کہوں گا جابر تم نے حسین کی قبر کا احساس کیا ہے؟ جس نے حسین کا جنازہ دیکھا ہے اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اجرکم اللہ۔ ہاں جابر بے ہوش ہو گئے، جابر بے ہوش ہو گئے۔ عطیہ کہتے ہیں جابر کے چہرے پہ پانی چھڑکا، ہوش آیا تو ایک مرتبہ جابر نے دونوں ہاتھوں کو پھر قبر حسین پہ رکھا، آواز دی یا حسین یا حسین یا حسین۔ ارے اتنا درد تھا کہ کربلا کے ذرے ذرے سے یا حسین کی آواز آنے لگی۔ عجب نہیں، ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی ہو جابر ذرا قبر سے دور چلے جاؤ، میری بہن زینب کربلا آ رہی ہے۔ بس عزیزو 2 جملے، زینب کربلا پہنچی، روز 40 ہے، روز 40 ہے۔ ارے اسی کربلا سے 11 محرم کو گئے تھے تو جنازوں کو کربلا کی جلدی ریت پر دیکھ کے گئی تھی۔ آج آواز دی میرے لال میرے بھائی کی قبر کا۔ سید سجاد نے جو اشارہ کیا ہذا قبر حسین، تو زینب نے اونٹ سے اترنے کی زحمت گوارا لگی، اونٹ سے زینب زمین پہ آ گئی، گھٹنیوں چلتے قبر حسین پہ گئی، جا کے سر کو رکھ دیا، آوازی بھیا بھیا تمہارے بعد ہمیں قید کیا گیا۔ اے بھیا تمہاری ایک امانت تھی سکینہ، جسے قسام کے زندان زینب کو کیا آئی، بھیا بہت شرمندہ ہو۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ خداوند ہمیں اس بات کو قبول فرما، ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما۔ خداوند وارث حسین، وارث خون حسین ہمیں زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ان کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر شاعر اہل بیت سید کریم حیدر سرر یا حسین Hussein,
حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر سے کیا کربو بلا مانگ رہی ہے أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين وليا ولي أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين عليا حجة الله ومحمد قد قتل الحسين بكربلاء یا حسین شبیر سے کیا کربو شبیر سے کیا کربو بلا وہ نیچے سے کھول لیں وہ بڑا کر لیں شبیر سے کیا کربو بلا مانگ رہی ہے سر نے پہ رکھنے کی ادا مانگ رہی ہے شبیر سے کیا کربو بلا 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 مانگ رہی ہے قاسم کا بدن نانو محمد کا لڑک پن 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 6 ماہ کے بچے کا گلا مانگ
رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، مر جائے نہ پیاسا علی اصغر میرے اللہ، مر جائے نہ پیاسا علی اصغر میرے اللہ، جھولے سے لپٹی ہے دعا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر نے کیا کیا نہ دیا کرب و بلا کو، شبیر نے کیا کیا نہ دیا کرب و بلا کو، حد ہو گئی بہنوں سے رضا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، عباس کے بازو علی اکبر کا کلیجہ، عباس کے بازو علی اکبر کا کلیجہ، 6 ماہ کے بچے کا گلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، مر جائے نہ پیاسا علی اصغر میرے اللہ، مر جائے نہ پیاسا علی اصغر میرے اللہ، ماں جھولے سے لپٹی ہے دعا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر کا سجدہ کے اذانیں علی اکبر، 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 ہم لوگوں سے کیا خاک شفا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے، سر نیزوں پہ روشن ہے شرر دیکھ لے دنیا، سر نیزوں پہ روشن ہے شرر دیکھ لے دنیا، سر نیزوں پہ روشن ہے شرر دیکھ لے دنیا، سر نیزوں پہ روشن ہے شرر دیکھ لے دنیا،
دنیا اس در پہ اجل آ کے بقا مانگ رہی ہے شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے شبیر سے کیا کرب و بلا مانگ رہی ہے چار حسینہ ہم اپنے نبی سکت پیغمبر گئے مارے سویا ہے لبے حلقے میں لیے بچوں کو سمجھاتی ہے زینب روتی ہے اگر پھانسی سے بہ جاتی ہے زینب آئیں گے چچا نہر سے بتلاتی ہے زینب ایک حشر کا رم ہے نمودار حسینہ نالا والا بے زینب لاچار حسینہ نالا والا بے زینب لاچار حسینہ بھیا تمہارے بادیے ہم کو ستائیں گے باقی سکینہ کو تیرے سینی لگائیں گے چادر سروں سے چھین کے خیمے جلائیں گے کیا اب نصیب ہوگا نہ گھر بار حسینہ نالا والا بے زینب لاچار حسینہ یا حسین پکاری فاطمہ زہرا میرا غریب حسین پکاری پکاری فاطمہ زہرا میرا غریب حسین پکاری لہو لہو سر مقتل ہوا غریب حسین پکاری فاطمہ زہرا میرا 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 غریب حسین جہاں وہ چین سے بالی سکینہ سوتی تھی جہاں وہ چین سے بالی سکینہ سوتی تھی نہیں وہ سینہ رہا اب تیرا غریب حسین پکاری فاطمہ زہرا میرا غریب حسین پکاری فاطمہ زہرا میرا غریب حسین کڑا تھا وقت ضعیفی میں جا کے مقتل سے کڑا تھا وقت ضعیفی میں جا کے مقتل سے ہر ایک لاشا اٹھاتا رہا غریب حسین پکاری فاطمہ زہرا میرا غریب حسین پکاری فاطمہ زہرا میرا غریب حسین
جری کی لاش پہ کہتے تھے سید والا، جری کی لاش پہ کہتے تھے سید والا، اکیلا ہو گیا بھائی تیرا غریب حسین، پکاری فاطمہ زہرا میرا غریب حسین، پکاری فاطمہ زہرا میرا غریب حسین۔ بیان کیسے ہو رخصت کا آخری منظر، بیان کیسے ہو رخصت کا آخری منظر، لپٹ کے رویا بہن سے بڑا غریب حسین، پکاری فاطمہ زہرا میرا غریب حسین۔ سلام ابن علی ہائے تیری غربت پر، سلام ابن علی ہائے تیری غربت پر، جہان روئے گا تجھ کو صدا غریب حسین، پکاری فاطمہ زہرا میرا غریب حسین، پکاری فاطمہ زہرا میرا غریب حسین۔ جو نوحے لکھے ہیں کامی یقین ہے تجھ کو، جو نوحے لکھے ہیں کامی یقین ہے تجھ کو، ضرور حشر میں دیں گی صلا غریب حسین، پکاری فاطمہ زہرا میرا غریب حسین، پکاری فاطمہ زہرا میرا غریب حسین۔ لہو لہو سرے مقتل ہوا غریب حسین، یا حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا علی ابن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن، اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.